الرحب نحييكم وكل الورد نهديكم على حب نلاقيكم. دنیا کا ہر ادارہ اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر، اپنے لوگوں کے اندر کچھ خصوصیات پیدا کرتا ہے، کچھ ٹریٹس اس کے اندر ان کو ٹرانسفر کرتا ہے. فار ایگزامپل آئی اسٹڈی فرام لمس، تو لمس کے اندر جو چیزوں پہ فوکس ہوتا تھا وہ تھا کہ دا اسٹوڈنٹ شوڈ ہیو دا ریسرچ کیپیبلٹیز، ہی شوڈ بی اوپن ٹو دا ورلڈ اینڈ ہی شوڈ بی رسپیکٹیبل ٹو ادر سٹیزن. سو یہ کچھ ویلیوز تھی جو لمس ٹرانسفر کرتا ہے اپنے بچوں کے اندر. سو البرہان میں اپارٹ فرام ٹیچنگ دا رائٹ اینڈ اتھینٹک نالج، اس کے ٹرو نالج پرووائڈ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ڈائریکشن اور پرپز کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ صفات اور کریکٹرسٹکس پہ کام کرتے ہیں ہم لوگ، تاکہ وہ لوگ معاشرے میں جائیں دے بیکم دا رول ماڈل. سو واٹ آر دوز کریکٹرسٹکس دیٹ وی ورک آن؟ وی کال دم ایمانی صفات، حسن اخلاق. سو دس از واٹ وی وانٹ ٹو ہیو ان آور کڈس، آور چلڈرن. تزکیہ و احسان. سو دل اس وقت درست ہوتا ہے جب اس کو یقین، محبت اور اللہ تعالیٰ کا صحیح اور قوی تعلق نصیب ہو جائے. So this connection helps man to have that responsibility. اس کے علاوہ you go into the world, there is no law which stops man to commit crimes against humanity. There is no law which stops people to live a better or to live a bad life. So وہ جو laws ہیں، وہ جو principles ہیں، وہ جو characteristics ہیں، وہ انہی چیزوں کے ساتھ، انہی صفات کے ساتھ آتی ہیں. تقوی، اخلاص، تکبر اور غرور سے بچنا، تواضع کا پیدا کرنا. So if you have done something, you still remain humble. اپ responsibilities اپنی ٹرانسفر کرتے ہیں to society, but you still remain humble. توکل، صبر، شکر، رحم، مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. حیا. So حیا is that remaining aware of your responsibilities towards human beings as conveyed by Allah subhanahu wa ta'ala as per the principles laid down in Quran. حفاظت زبان، انفاق سبیل اللہ، صداقت، عدل و انصاف. So these are those characteristics that we want to bring in the students of Al-Burhan. And Al-Burhan has a diversity. Students from all ages, all age groups, from youngster to seniors study at Al-Burhan. So let's hear one of the professionals from one of the top institutions of the country, former Air Marshal Muhammad Iqbal, what he would like to say about what he has seen at Al-Burhan. Air Marshal Muhammad Iqbal. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے آپ کو خوش قسمت اور خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ جب میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر دیا تو اسی گلی میں دیا جس میں البرہان ہے. اور اس کے بعد میری خوش قسمتی یہ کہ میرے بھتیجے نے مجھے ایک پوسٹ فارورڈ کی جس میں اس کورس کا تھا ذکر. گو کہ اس مسجد میں تو میں روزانہ آتا تھا، اور جیسے میرے ساتھی نے کہا کہ نماز تو اسی طرح سے پڑھتے تھے جیسے پچھلے 50-55 سال سے پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ کیا یہ نماز ٹھیک ہے یا اس کی، جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں اور اس کو اتھینٹیکیٹ کرواتے ہیں کہ اچھا جی یہ اس کو اتھینٹیکیٹ کر دیں. تو الحمدللہ جیسے بتایا گیا کہ یہ اس نے مجھے پوسٹ کیا کہ یہ یہاں پہ ایک کورس ہے، تو میں نے اپلائی کر دیا. اور جب انٹرویو کے لیے میں مفتی عدنان کاکا خیل صاحب کے سامنے پیش ہوا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے مطلب ہماری جان پہچان پہلے سے ہے، اور اتنے کمفرٹیبل ہوئے. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اتنے اسٹوڈنٹس ہیں، جگہ کم ہے، بہت ساری ایسی تعویلیں دی. میں نے کہا جی میں تو اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوں کہ میں اس بیچ کا اسٹوڈنٹ ہوں، اگر آپ نے اپنی سلیکشن ویکشن جو کرنی ہے وہ کر لیں. الحمدللہ وہ شروعات اتنے اچھے طریقے سے ہوئی کہ مجھے نہیں لگا کہ میں جو ہے وہ البرہان کا جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہوں. پھر جب یہ کورس سٹارٹ ہوا تو اس سے پہلے ایک ہوا کہ ہم اپنی زندگی کا ایک پلان بناتے ہیں، آبجیکٹیوز بناتے ہیں، یہ اچیو کر لیں، یہ ایجوکیشن، یہ ٹریننگ، یہ پروفیشنز، اور اس طرح سے. اور ایک جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے اور جس کے لیے ہمارا خاتمہ ہونا ہے، پھر زندگی سٹارٹ ہونی ہے، اس کے لیے پلاننگ وغیرہ کو خاص نہیں کی ہوئی، بس ایسے ہی چلے جا رہے ہیں جیسے روٹین میں باقی لوگ دنیا میں چلے جا رہے ہیں. تو عدنان کاکا خیل صاحب نے ایک کسی خطبے میں یا کہیں کہا کہ انہوں نے کہا کہ جیسے آپ ہر اپنا آبجیکٹیو رکھتے ہیں کہ اچھا یار اس سال میں بزنس مین ہے، وہ کہتا ہے میں اس سال اتنا جو ہے نا کماؤں گا اور اتنے جو ہے نا وہ شعبوں کو اور اس انٹروڈیوس کروں گا اور اس کو مارکیٹ میں لے کے آؤں گا. اور یہ وہ تو ہر ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اہداف رکھے. اور الحمدللہ ایک ذہن میں ہوتی تھی کہ
داڑھی نہیں رکھی ہوئی تھی تو ایک خلش سی رہتی تھی دل میں. تو میں نے کہا ایک تو پہلا تو آبجیکٹیو ہے سال انشاءاللہ اسی کورس کے دوران داڑھی رکھ لیں گے. جس دن پہلے دن گیا اسی دن نیت کر لی کہ اب سے جو ہے نا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا تو ایسے ہی کریں گے. تو ایک ماحول ایسا ملا, میرے یہاں پہ استاد بیٹھے ہوئے کہ جیسے ایسے لگا کہ جب ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے اپنی یہ ذمہ داری سمجھ لی کہ ان کو پڑھانا نہیں ہے, ان کو سکھانا ہے. اور الحمدللہ اس طرح سے اس ماحول میں ہم چل پڑے, اور اللہ کا شکر ہے ابھی تو خیر شروعات ہیں, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا, لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرے گا. زندگی میں بہت ساری چیزیں ہم ایسی کر رہے ہوتے ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا کہ وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں. تو یہاں پہ اس کی درستگی کا ایک ماحول ہے الحمدللہ. جیسے ابھی میرے ساتھی نے بتایا دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں, تو وہ نماز میں ہی کئی ایسی جو ہے نا غلطیاں کیے چلے جا رہے ہیں, کرتے چلے جا رہے ہیں, اور اس کی درستگی نہیں ہو پا رہی, کیونکہ ہم ایک روٹین کے تحت, ایک اپنی عادت کے تحت اسی طرح سے ایون وضو کرنے کے لیے جب ہم باتھ روم میں انٹر ہوتے ہیں یا نکلتے ہیں اس کا بھی کوئی خاص ترتیب کا نہیں علم کہ جی کیسے جانا ہے اور کیسے آنا ہے اور کیا کرنا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ماحول دیا, اور ہمارے استادوں نے ہمیں جو ہے نا وہ ہماری درستگی کی, جس کے ہم سب ان کے مشکور ہیں کہ الحمدللہ انہوں نے ہمیں اس راہ پہ گرایا. 24 گھنٹے کی ایک دن کی جو زندگی ہے اس کو اگر ترتیب کر لیا جائے تو الحمدللہ باقی کام جو ہے نا, باقی ساری زندگی کا کام آسان ہو جاتے ہیں. تو وہ ایک دن کی تربیت اور اس کی اصلاح, یہ میرا خیال ہے البرہان نے مجھے تو پرووائڈ کی الحمدللہ, اور مجھے یقین ہے کہ میرے باقی ساتھیوں نے بھی اس سے ضرور استفادہ کیا ہوگا. یہاں پہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے پہ ایک اس ماحول میں ایک ایکسٹرا برڈن بھی ہے. وہ یہ ہے کہ جیسے پاکستان ایئر فورس پہ قوم کی توقعات ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ ان توقعات پہ پورا اترتے ہیں. تو جب میں البرہان میں شامل ہوا تو میری یہ کوشش ہے کہ جو توقعات پاکستان ایئر فورس سے ہیں وہ میرے ساتھیوں کی مجھ سے بھی ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ دعا کیجیے گا کہ میں ان توقعات پہ پورا اتروں, اور انشاءاللہ یہ سفر ابھی سٹارٹ ہے, اور اس میں جیسے مفتی صاحب کا ایک ویژن ہے کہ یہ ایک یونیورسٹی بنے جہاں پہ کور پروفیشنلز آ کے تو وہ جو حیات کا مقصد ہے وہ سمجھ کے اپنے پروفیشن کو اس طرح سے پڑھائیں, اور پھر جو ہے نا وہ اس معاشرے کی اصلاح کے لیے کریں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں جب اب نکلتا ہوں روڈ پہ تو ایک ذہن میں ہوتا ہے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. تو وہ کیا ہم نے دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے وہ ایک ریوٹ چل رہا ہوتا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کی جاتی, اور آپ ہٹو بچو کے ایک اس میں سے گزر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنے اوپر یہ لازم کر لیں کہ میری وجہ سے کسی کو فائدہ تو ہو, نقصان نہ ہو, کسی کی دل آزاری نہ ہو, کسی کو تکلیف نہ ہو, تو میں نہیں سمجھتا کہ معاشرہ جو ہے نا وہ صدیاں لگنے کی ضرورت نہیں ہے, سال لگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. میرے ساتھ تو بہت تھوڑے عرصے میں اس معاشرے کو جو ہے نا سدھار آ سکتا ہے. تو بہت شکریہ. اور کیونکہ میں تو اپنے آپ کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا تھا کہ جب ان علماء کے سامنے مجھے جو ہے نا وہ جس اسٹیج آفر کیا, جب میسیج آیا مفتی صاحب کا تو میں نے ریلکٹنٹلی جواب بھی نہیں دیا. پھر کوئی گھنٹہ ڈیڑھ بعد گزرنے کے بعد جواب دیا, اور میں نے اس پہ میں آپ سے کل مشورہ کروں گا. مشورہ کرنے کے لیے بھی چلا گیا, لیکن میری ہمت نہیں پڑی ان سے میں کہوں کہ نہیں, جو آپ نے مجھے حکم دیا میں اس کی تعمیل نہیں کروں گا. تو بہت شکریہ, تھینک یو. على